جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غضنفر ابان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے میاں نواز شریف کی تقریروں پہ اور میاں نواز شریف کے وہ خطابات جو لندن سے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک جمہوریت کی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، لیکن ان کو الطاف حسین پارٹ 2 بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ کل انہوں نے جو گجرانوالہ میں تقریر کی ہے وہ بڑے کھلے الفاظ میں کی ہے، اور عاصم سلیم باجوہ کی بجائے انہوں نے ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور آپ اس کے جواب دہ ہیں۔ تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ میرے مہمان ہیں اشرف مہتاب صاحب۔ اشرف مہتاب صاحب، بتائیے کل کا جو جلسہ ہوا ہے، جلسہ تو چلو 11 جماعتیں تھیں، بندے اکٹھے کر لیے، 8-10 ہزار ہو گئے، لیکن نواز شریف کا جو خطاب ہے، نواز شریف کی جو تقریر ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ غضنفر ابان صاحب اور آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ آپ نے وہی بیانیہ دیا ہے جو کہ سرکاری اس وقت ترجمان بیانیہ دے رہے ہیں کہ 10 سے 12 ہزار، 5 ہزار سے انہوں نے شروع کیا تھا لیکن وہ 20 ہزار تک لے گئے تھے انہیں۔ حماد حضر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 20 ہزار کے قریب لوگ ہوں گے، آپ نے کہا 5 سے 10 ہزار۔ چلیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، چونکہ آپ میرا خیال میں وہاں نہیں ہوں گے، اس لیے آپ کو یہ کہنا میں پسند آتا ہے کہ بھئی اتنے تھے۔ وہ جو اسٹیڈیم ہے اس کی اگر بات کریں تو اسٹیڈیم کے جو سیڑھیاں ہیں ان کے اوپر کوئی 8 سے 10 ہزار آدمی بیٹھتا ہے، اور اگر اس کے اندر کی گراؤنڈ کی بات کریں تو وہ سارا جو ہے وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار بندہ وہاں بیٹھنے کی گنجائش ہے، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ سرکاری سطح پہ بھی یہ بیان دیا کہ 20 ہزار سے زیادہ کوئی ان کو پتا تھا کہ اسٹیڈیم کے اندر گنجائش اتنی ہے۔ لیکن یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے کہ جب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی جلسہ رکھا جاتا تو ویٹ کرتے تھے لیڈر کے آنے کا، اور جلسہ گاہ بھرتی نہیں تھی، اور لیڈر ویٹ کرتے تھے کہ جلسہ گاہ بھر جائے تو پھر اس کے بعد جاتے ہیں۔ لیکن گجرانوالہ میں یہ ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، چونکہ میں اس کا گواہ بھی رہا ہوں، میں نے وہ اسٹیڈیم دیکھا ہے، میں نے بھٹو سے لے کے نواز شریف کے پچھلے تقریر تک، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 جو لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ جلسے کیے ان کی بھی وہ وہاں پہ گیدرنگ دیکھی ہے۔ تو ان کے آنے سے قبل ہی 1 دن پہلے ہی لوگ جو ہے وہاں جا کے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، اور 25%۔ چلو اچھا، تو دیکھیں، کراؤڈ تو سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہمارا نہیں، ہمارا مسئلہ ہے کہ میاں نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، اور کل انہوں نے آرمی چیف کا ڈائریکٹ نام لیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عمران خان نیازی کو لایا گیا، مہنگائی لائی گئی، سسٹم الٹا گیا، جمہوریت الٹی گئی، سب قمر جاوید باجوہ نے کیا ہے۔ آپ اس کی وضاحت کریں۔ اب دیکھیں نا، پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی کبھار کوئی لوگ بیان مطلب نام لیتے تھے، لیکن اب یہ کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیں۔ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کو آپریٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، وہ بھی بڑی عجیب قسم کی پوسٹیں لگا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے سیاسی اس وقت حزب اختلاف کے جتنے لوگ ہیں، آپ کل کی وہ جلسے کی بات کر لیں، کوئی ایک لیڈر مجھے بتا دیں جس نے یہ نام نہ لیا ہو۔ کسی نے عاصم سلیم باجوہ کا نام لیا، کسی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سلیکٹر کہہ دیا، اور کسی نے کچھ اور اسی طرح کا اشارہ دے دیا۔ تو یقینی بات ہے یہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے، دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب بیٹھ کے ان سارے اداروں کو بیٹھ کے ایک پیج پہ آ کے سارے اداروں کو، سیاسی پارٹیوں کو اور باقی جتنے ہمارے اس طرح کے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، اس میں دوسری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، باقی لوگ جو ادارے ہیں ان کو بیٹھ کے اب فیصلہ کر لینا چاہیے، ایک حدود قیود کا تعین کر لینا چاہیے کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے، کہاں تک نہیں جانا۔ پاکستان کا آئین واضح طور پہ بنا ہوا، اس کے اندر حدود اور قیود ان کی متعین ہے، لیکن آپ اگر پچھلے 72 سال میں غور کریں تو 30 سے 35 سال تو ایسے ہیں کہ جو جمہوریت نہیں انہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کے اندر جو آئین کے اندر آرٹیکل 6 ہے وہ اس چیز کی غمبازی کرتا ہے کہ کس نے کہاں پہ رہنا ہے۔ تو جب اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یقینی بات ہے پھر عام لوگ بھی اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور باقی لوگ بھی سوچنے، سیاسی جماعتیں بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں۔ اور اگر یہ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، کل کلا جیسے پہلے بھی ہم نے 1-2 پروگرام میں کہا ہے کہ یہ اکثر سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں، چاہے جتنی مرضی کا داور ہو جائیں، ان کو ایک سیٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سیٹی بچتی ہے تو بھاگ جاتی ہیں وہ اس طرف اور باقی لوگوں کو چھوڑ جاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو 11 سیاسی جماعتیں ہیں یہ کب تک اکٹھی رہتی ہیں، کیا یہ ان میں اتنی سکت ہے کہ یہ اگلے جلسے جو ہیں ان کو اسی طرح سے لے کے چلیں؟ اچھا مطلب صاحب، میں نے ہٹلر کا ایک قول پڑھا ہے کہ جس ملک کو آپ نے کمزور کرنا ہو، توڑنا ہو، اس ملک کی عوام اس ملک کی فوج کے خلاف کر دی جائے۔ تو کیا میاں نواز شریف یہ اپنا کردار نہیں ادا کر رہے؟
ہٹلر کی بات ہی نہ کریں. ہٹلر جب آپ اس کو کہتے ہیں تو وہ کون سا جمہوری بندہ تھا. بات آپ اس بندے کی کریں کہ جو واقعی لاجیکل کر رہا ہو. ہٹلر کی عوام نے تو اس کو نہیں توڑا, لیکن ہٹلر نے جس طرح سے پوری دنیا کو تہس نہس کرنے کا ڈانٹ دی, اور وہ ایک ملک کو فتح کیا, دوسرے کو کیا, اور چلتا گیا, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آخر جو طاقت ہوتی ہے کمزور ہوتی جاتی ہے. آپ تسلسل سے آپ پیچھے بازی میں چلے جائیں, اس سے پہلے کی جنگیں دیکھ لیں, کوئی ایسی طاقت مجھے بتا دیں کہ جو اب تک قائم ہو, جس کا اب تک خاندان آگے آتا چلا آ رہا ہو. ہر دور ہر جگہوں پہ ایسے ہوا. مقصد کہنے کا آپ کسی بندے کی مثال دینا, ہٹلر کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر اس کو ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہیں. اگر وہ اچھا بندہ ہوتا تو وہ اسے کیوں تشبیہ دیتے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں کہ مطلب عوام کو فوج کے خلاف کرنا کیا ادارہ کمزور کرنے کے خلاف نہیں ہے. نہیں بالکل, میں اس کے حق میں نہیں, مطلب میں اس میں میرے ذہن میں آ گئی کہ پہلے ان کو خدائی مخلوق کہا گیا کہ خدائی مخلوق ہے, کبھی ملیشیا فورس کہا گیا, کبھی کچھ. تو یہ اب ڈائریکٹ نام لے کے ڈائریکٹ اٹیک کرنا فوج پہ, یہ کیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ایسے ادارے کو جو ہمارا دفاعی ادارہ ہو اس کو اس طرح سے ہٹ کیا جائے. لیکن دوسری طرف سے بھی آپ دیکھیں نا کہ اس کی بھی کوئی حیود متعین ہے نا. اگر وہ اس دائرے کار میں رہتے ہیں وہ سارے لوگ, تو یقینی بات ہے پھر اگر یہ کرتے ہیں تو پھر واقعی یہ نجائز کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی حدود سے نکلتے ہیں تو پھر معاملات تو اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے پیچھے ماضی میں دیکھا کہ ان کو بلایا گیا سیاستدانوں کو گلگت بلتستان کے حوالے سے جو صوبہ بن رہا ہے اس کے اوپر بریفنگ دی گئی. وہاں پہ یقینی بات ہے پھر سیاستدانوں نے باہر آ کے بتایا کہ جی وہاں کیا ہوا. پھر ادھر سے بھی آیا کہ یہ فلاں لوگ جو خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, اگر یہ کر لیا تو پھر کیا ہو گیا. تو یقینی بات ہے کوئی ابہام تو ہے نا جس کی وجہ سے یہ ساری ہائپ کریٹ ہوئی ہے اور وہاں تک بات پہنچی ہے. ادروائز آپ دیکھ لیں یہی وہ لوگ ہیں, مطلب آپ پیپل پارٹی کو دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو سے آپ چل پڑیں, اس کے بعد اگر نواز شریف کو دیکھیں تو بازی ان کے دیکھ لیں 3-4 حکومتوں کے. اس کے بعد آپ دیکھیں جنیجو لیگ آئی, چٹھا لیگ آئی, پتہ نہیں کون کون سی لیگ کے کتنے سے حصے بنائے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر وہ یہ قائد اعظم لیگ آ گئی. اس کے بعد دیکھیں کہ پھر یہ اب جو نئی صورت اختیار کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی اور پارٹی نکال لیں گی. جیسے آپ شیر شیر صاحب نے کہا تھا کہ دودھ سے جو ہے وہ شین نکلے گی. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں سے پلانٹ ہو رہی ہیں. یقینی بات ہے اس بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس لیول پہ. کچھ ہے, میں یہ کہتا ہوں, میں نہیں یہ کہتا 25-30% لوگ ہیں جو اس بیانیے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, لیکن میجارٹی اس بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. یقینی بات ہے جب میجارٹی نہیں کر رہی تو پھر کیا کریں گے آپ. میرا تلخ سوال ہے آپ سے کہ جنرل پرویز مشرف کو بھی نواز شریف نے آرمی چیف لگایا تھا اور جنرل قمر باجوہ کو بھی آرمی چیف نواز شریف نہیں لگایا. تو جب انہوں نے انٹرویو کیے ان کے اور 3-4 سینئر جنرلوں سے بائی پاس کر کے ان کو لگایا, تو انہوں نے کیا دیکھ کے لگایا؟ کیا ان کو اندازہ نہیں تھا, ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا کہ آیا یہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ کر سکتا ہے, یا ان کی رپورٹ وغیرہ خود ہی تو لگائے ہیں. اب خود گلے کس بات کے ہیں؟ میں یہ دیکھیں ایک طریقہ کار متعین ہے اور یہ بھی آئین کا اس کا یا ایک قانون کا حصہ ہے کہ آپ 3 نام جو ہے وہ پینل میں 3 نام بھیجتے ہیں اور پھر آپ سوابدید چھوڑ دیتے ہیں وزیر اعظم پہ, ان 3 میں سے آپ کسی کو لگا دیں. ٹھیک ہے, تو لگا تو دیے, لیکن ہٹانے کی طاقت بھی تو اس کو ہونی چاہیے نا. اس کے پاس وہ پاور ہے, لیکن وہ پاور استعمال آج تک ہوئی ہے مجھے یہ بتا دیں کیوں نہیں ہوئی؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں نا ہوئی. اگر یہ مشرف صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, جب وہ مشرف صاحب یہاں سے گئے, یہاں سے پاکستان سے دورہ کرنے باہر, تو پیچھے نواز شریف صاحب نے ان کو ہٹا کے تو اپنے بٹ صاحب کو لگا دیا, لگانے کی کوشش کی یا لگا دیا, احکامات جاری کر دیے, لیکن وہ کہیں رک گئے اور ان کو بلے شلے لگا دیے گئے. پی ٹی وی میں روکا گیا. ہاں بالکل, لیکن کیا ہوا پھر اس کو ایکسیپٹ کیا کسی نے؟ یہ بات ہے کہ جب آپ طاقتور دو جو ادارے ہیں, جو طاقت پارلیمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, جب وہ آپس میں ٹکرائیں گی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گی, تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا, مجھے ہوگا, ملک کو ہوگا. آپ پورا ملک دیکھ لیں اس وقت اس کے نتائج بھگت رہا ہے نا. چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا اور کئی ملک ہم سے بعد میں آزاد ہوئے, کہاں چلے گئے وہ؟ ان کے ہاں بھی وہ سارا کچھ ہے نا, اسٹیبلشمنٹ ہے نا. آپ کے ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں, ان کے اندر بھی تو ہے, لیکن وہاں پہ جو حیود قیود ہیں ان کے اندر رہتے ہیں, وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی دونوں طرف سے, جس کی وجہ سے ان کے ملک کو نقصان ہوتا ہے. اب چائنا دنیا کی دیکھا جائے تو سپر پاور بن گیا ہے نا, دوسرے لفظوں میں ایک اقتصادی طور پہ بھی, اور 24 تک وہ دوسرے علاقے سے. تو یہ دیکھیں, اب میں اس طرف آنا چاہتا ہوں, میری بات کو تھوڑا سا مجھے ٹائم دے, میں آپ کو سمجھاؤں. اب دیکھ لیں مہنگائی کا لیول دیکھ لیں, اس وقت پاکستان پوری دنیا کے خطے سے بلکہ ایشیا سے سب سے مہنگا ترین ملک ہے. غریب کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. مجھے یہ بتائیں نا, اس طرف دونوں سیکٹر کیوں نہیں, اس طرف دونوں جو جتنے کارن ہیں کیوں نہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں,
تو عوام کو کیوں اتار دیا بھائی، اس پیج کے نیچے اتار دیا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک پیج پہ تو کس کے لیے؟ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں نا کس کے لیے؟ آپ ایک دوسرے کے لیے، آپ کو عوام کے لیے ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا. اس کی بات تو آپ سنتے نہیں ہیں، اپنے اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. نواز شریف ہو یا عمران خان ہو یا کوئی بھی اور اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، کچھ بھی ہو، ہر کوئی اپنی اسکن بچانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. حالانکہ اس وقت جو وقت ہے، کڑا وقت ہے، وہ غریب عوام کے اوپر آیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ملک کے اندر انہوں نے کہا تھا ہم اخراجات کم کریں گے، حکومت نے، انہوں نے اپنے اخراجات بڑھا لیے. IMF کی رپورٹ آ گئی ہے کہ اخراجات کم نہیں ہوئے. پھر انہوں نے کیا کیا، سرکولر ڈیڈ بڑھ گیا. آپ کے جو پاور سیکٹر ہے اس میں 500 ارب جو سرکولر ڈیڈ تھا وہ 2280 ارب پہ چلا گیا بھائی. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں آپ کی تجارت جو آپ نے ڈالر جس چکر میں بڑھایا تھا کہ ہماری جو برآمدات ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، 40% آپ نے ڈالر کی ویلیو بڑھا دی اور آپ کی برآمدات ٹکا نہیں بڑھی. تو مجھے یہ بتائیں نا پھر یہ ساری چیزیں کون کرا رہا ہے، کہاں سے ہو رہی ہیں، کیوں نہیں ان کو صحیح کیا جا رہا؟ اور صرف ایک ہی بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. سیاست وہ حزب اصلاح حکومت کے پیچھے پڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے، اور حکومت جو ہے اس نے سارے ترجمان جو ہے انرجی ساری جو ہے وہ ساری ان کے پیچھے لگائی ہے. وہ چور ہے، وہ چکا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس نے ووٹ دیا جو غریب عوام ہے ان کو بھی آپ نے اسی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے. اگر نہیں لسٹ پہ رکھا ہوا تو ان کے اوپر یہ مہنگائی کا بم کیوں گرائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر یہ مہنگائی کا جبر کیوں کیا جا رہا ہے، ان کو روزگار کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں، ان کے روزگار کیوں چھینے جا رہے ہیں، مہنگائی دن بہ دن بڑھتی کیوں جا رہی ہے، لوگ بل ادا کرنے کے یعنی بجلی کے اور گیس کے بل ادا کرنے کے قابل نہیں رہے. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ یہ بھارت کا قصور ہے، یہ کسی اور کا قصور ہے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، اور انہی لوگوں کا سب کا مل کے یہ ان کا قصور ہے. یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگے یہ ہمارا ملک اسی طرح چلے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جب میں چوروں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے اس پہ بارے میں؟ کیا یہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں؟ یہ حزب اختلاف یعنی مخالفین کو چور کہہ کے ان پہ اگر ہاتھ ڈالتے ہیں عمران خان صاحب تو معاف کرنا، یہ پھر احتساب نہیں ہے، ون وے ٹریفک ہے یہ صرف. آپ کے پاس آپ کے ساتھ دائیں بائیں جو چور بیٹھے ہوئے، چینی چور، آٹا چور، پٹرول چور اور باقی جو مافیا ہے، ان کو کیا سزا دی ہے؟ جہانگیر ترین کو بگا دیا آپ نے. آپ نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں، لائیں ان کو ساتھ، جہانگیر ترین کی بھی بات کریں، ان کو بھی لے کے آئیں، ان کو کہیں کہ لے کے آئیں گے. اس کے بعد آپ خسرو بختیار آپ کا وزیر ہے، اس میں بھی نام ہے کمیشن میں، اس کا نام ہے، اس کا چینی کمیشن کی رپورٹ آئی ہے. اس کے بعد اس کا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں، وزیر خزانہ بنا ہوا ہے. 3 ارب کے قریب کی جو سبسڈی اس کے سینوں سے گئی ہے، دستخط سے گئی ہے، اور کن کو گئی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں تو سمجھ گئی ہیں نا. اب وہ بیانیہ پٹ گیا ان کا، جو یہ ایک ہی طرف لے کے جانا چاہتے تھے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو گندی مچھلیاں ہیں ان کو کب پکڑیں گے، ان کو کب نکالیں گے، ان کا احتساب کب ہوگا، آپ عالم جبا کا کیس کب کھولیں گے، پرویز خٹک جو BRT کا سب سے بڑا بینیفیشری رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کیس کب کھلے گا. آپ کا اپنا جو غیر ملکی فنڈنگ کیس ہے وہ کیوں رکا ہوا ہے. آپ کی جو بہن ہے خان صاحب، آپ کی جو بہن ہے، انہوں نے جو انہوں نے ٹیکس جمع نہیں کروایا تھا، ان کے اوپر جرمانہ پڑا ہوا ہے. آدھا 25 جمع کروا کے وہ چلی گئی ہیں، وہ کبھی پیش بھی نہیں ہوئی. تو وہ باقی ساری چیزیں اور ان کی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ باقی وہ کون دے گا صاحب، جو ان کا دے گا. آپ منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں تو باقی لوگوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی. آپ جہانگیر ترین کا بیٹا 1 ارب کی کرکٹ کی ٹیم خرید لیتا ہے، ابھی وہ پڑھ رہا ہے، پیسے کہاں سے آئے اس کے پاس؟ اس سے حساب مانگا کبھی آپ نے؟ تو یہ اگر آپ سب سے حساب مانگیں گے، آپ مانگے ان سے بھی، آپ چودھریوں سے بھی حساب مانگے، MQM سے بھی حساب مانگے، آپ باقی جو آپ کی الائی پارٹی ہے، آپ کے جو اپنے وزیر مشیر ہیں ان سے مانگے، آپ مطلب باقی جو لوگ ہیں ان سے بھی مانگے. تو پھر اب یہ لوگ سمجھیں گے کہ واقعی خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل انصاف کر رہے ہیں. ان کے نام جو جیسے پارٹی کا نام ہے تحریک انصاف، تو اس میں سے یا پھر اس طرح کا انصاف کر کے اس کو تحریک انصاف نکالیں، یا پھر اس میں سے انصاف کا لفظ نکالتے صرف تحریک رہنے. اچھا، آخر میں بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا، یقینی بات ان کو کہیں سے تو کوئی تھوڑی سی ہوا ملی ہے نا جس کی وجہ سے یہاں پہ پہنچے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے یہاں کے کچھ یہاں کی بھی قوتیں ہوں، کچھ باہر کی قوتیں بھی ہوں. جیسے آپ کو پچھلے میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ پہلے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ متحرک ہوئی تھی، اب میڈیا بھی متحرک ہوگا. آپ نے دیکھ لیا گجرانوالہ کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ متحرک ہو چکا ہے. تو اب یہ انٹرنیشنلی لیول پہ بھی متحرک ہوگا، اور اس میں پھر جو ون ون سچویشن ہوگی وہ پتہ نہیں کس کے حق میں جاتی ہے. لیکن یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. جتنی دیر یہ چلتا رہے گا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو سمیٹے بیٹھے، اس کا حل نکالیں. اگر نہیں نکالیں گے تو پھر یقینی بات ہے ملک کا نقصان ہوگا، اس غریب عوام کا نقصان ہوگا. باقی گھروں لوگوں کے سیاستدان جو بڑے بڑے ان کے گھروں میں تو دانے ہیں بھائی، جس کے دانے اس کے کمبلے بھی سیانے، جتنے نہیں آٹا ہوتے عقل دا بھی کاٹا. تو پھر ہم تو غریب لوگ تو ایسے ہی رہیں گے. جی ناظرین، بہت شکریہ. آپ نے سنی ہمارے مہمان اچرم مہتاب صاحب کی گفتگو. میاں نواز شریف صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کا کیا نتائج ہوں گے، کیا اس کا رزلٹ نکلے گا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا. پروگرام کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.